لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، وودد بالصخور ميدانا عليه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. یہ آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ مائدہ جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت ہر ماہ پنجشنبے کو کرنی چاہیے. یوں تو برابر تلاوت کرنی چاہیے، لیکن مہینے میں ایک بار ضرور پنجشنبے کو تلاوت کرے. اس سے ایمان میں کہیں سے ظلم کی آمیزش نہیں ہوگی، شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، ایمان صحیح و سالم رہے گا. چونکہ کل ایمان کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے اس فضیلت کو بتانا ضرور تھا. یہ آیہ بلغ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. اس میں جو لہجہ ہے، آیت کا جو تیور ہے، آیت کا جو انداز ہے، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. در حقیقت 25 ذی القعدہ کو 10 ہجری 25 ذی القعدہ پیغمبر اعلان فرماتے ہیں مدینے میں کہ اس سال مجھے حج کے لیے جانا ہے. پیغمبر نے یہ حج کیا اور اس حج میں جانے والوں کی تعداد روایت کی روح سے ایک تعجب خیز تعداد بتائی جاتی ہے. نہایت حیرت انگیز تعداد کا تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ اس سال سن 10 ہجری میں مدینے کے اندر ایک بیماری پھیل گئی تھی جس کا نام جدری بیماری، جدری آبلا ہو جاتے تھے. آج کل کے زمانے میں چیچک سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. اس طرح اس کے باوجود پیغمبر کے ساتھ لوگ روانہ ہوئے. پیغمبر تقریباً 70,000 90,000 1,20,000 بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے بھی زائد افراد تھے. یہ مختلف روایتوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. چنانچہ پیغمبر روانہ ہوئے. یہ حکمت الہی کے ذریعے سے یہ سارا سفر طے ہو رہا ہے. حکم ہو رہا ہے اثنائے سفر میں کہ آپ نے تمام چیزوں کی تبلیغ فرمانی ہے. بس 2 اہم فریضے ہیں، ایک فریضہ حج اور ایک فریضہ ولایت. فریضہ حج کو بھی عملی بتانا ہے اور فریضہ ولایت کو بھی عملی طور پر بتانا ہے.
چونکہ منافقین کی کثرت تھی، اسلام کی توہین کرنے والوں کی کثرت تھی، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی کثرت تھی، دھوکے باز، غدار، فریبی بے حد تھے۔ اس لیے آپ ولایت کے اعلان کے سلسلے میں الہی ضمانت کے طلبگار تھے۔ یہی حکم تبلیغ ولایت موقف عرفات میں نازل ہوا، پھر یہی حکم تبلیغ ولایت مسجد خیف میں نازل ہوا، پھر یہی حکم تبلیغ ولایت مقام قراء الغمیم میں نازل ہوا۔ لیکن ہر بار جبرائیل کو واپس جانا پڑا، چونکہ پیغمبر حفاظت کی ضمانت چاہتے تھے۔ پیغمبر فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی نبوت کو منوانے کے لیے 80 جنگیں کی ہیں، تب تو لوگوں نے مجھے مانا ہے، اس سے بھی منافقین کی کثرت ہے، اس سے بھی دھوکہ بازوں کی کثرت ہے۔ میں علی کی ولایت ضمانت چاہتا ہوں۔ چنانچہ مقام غدیر خم پہ جب پہنچے، اب اس کو غدیر اور خم یہ دو لفظ سے مرکب، اس جگہ کا نام غدیر خم۔ غدیر کے معنی پانی کے تالاب، پانی کے گڑھے، خم یہ اس جگہ کے سرسبز و شاداب ہونے کی طرف اشارہ ہے، یا ایک فرد کی زمین تھی اور اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال غدیر خم پہنچے، اور جب پہنچے تو آیت کا تیور، آیت کا انداز کیا تھا کہ خود پیغمبر اس آیت کے تیور اور انداز کو بیان فرماتے ہیں، اور یوں فرماتے ہیں: اقر لہ علی نفسی بالعبودیہ واشہد لہ بالربوبیہ وأؤدی ما اوحی بہ الی حذرا ان لا افعل فتحل بی قارعۃ لا یدفعها عنی احد وإن عظمت حیلته وصفت قلته لا الہ الا هو لأنه قد علمني انی لم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالته وقد ضمنني تبارک وتعالی العصمۃ من الناس وهو اللہ الکافی الکریم فأوحى إلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں خدا کی وحدانیت کا، اور تم تک ایک ایسا پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اگر میں اسے نہ پہنچاؤں فتحل بی قارعۃ تو مجھ پر ایک عتاب نازل ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ عَظَمَتْ خُلَّتُهُ اگرچہ خدا کی دوستی، خدا کی محبت نہایت عظیم ہے، خدا میرا خالص دوست ہے، لیکن علی کی ولایت کے مرحلے میں وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے نہیں پہنچایا تو فتحل بی قارعۃ، تو کوئی عذاب آ سکتا ہے، کوئی عقاب آ سکتا ہے، کوئی توبیخ و سرزنش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ضمانت لی ہے، ضمن تبارک و تعالی العصمۃ من الناس، کہ وہ مجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ اس نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ۔ یہ آیت کریمہ شروع ہوتی ہے یا سے، یا حرف ندا، ایھا الرسول، الرسول یہ منادہ ہے معرف باللام، الف لام کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ یا اور اس منادہ جو معرف ہے اس کے بیچ میں
ایک ایھا کا لفظ لایا گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجیے۔ پورے قرآن میں بلغ صرف کسی آیت میں آیا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ پورے قرآن میں بلغ 2 بار آیا ہے تو یقیناً 2 بار آیا ہے۔ ایک 2 بار اس معنی میں ہے کہ وہ بلغ کے ساتھ ایک اور بلغ کو استعمال کر دیا، بلغ کے ساتھ ہی ہے وہ کیا، یا ایھا الرسول، الرسول یعنی رسول فرمایا، رسول اور نبی میں تبلیغ کا فرق ہوتا ہے۔ تبلیغ کرنے والے کو مبلغ کہا جاتا ہے، تو گویا ارشاد ہوتا ہے تبلیغ کرنے والے تبلیغ کر دو، یا ایھا الرسول بلغ، تو ایک بلغ تو رسول کے اندر ہے، ایک بلغ ظاہر ہے، اے رسول تبلیغ کر دیجیے ما انزل الیک، اس شیء کی جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، تو آپ پہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو آپ پر نازل کی گئی ہے وہ چیز کب نازل کی گئی ہے، کہاں نازل کی گئی ہے، کس موقع پہ نازل کی گئی ہے، اس کا کوئی بیان نہیں، کب نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، شب ہجرت، اس بستر پر جس پہ پیغمبر لیٹے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اپنے بھائی علی کو لٹایا اپنی جگہ پہ، اس وقت نازل ہوئی ہے، حضر میں نازل ہوئی ہے وہ چیز، سفر میں نازل ہوئی ہے، معراج پہ نازل ہوئی ہے، یا کسی اور جگہ نازل ہوئی ہے، معراج میں قاب قوسین کی منزل میں نازل ہوئی ہے، یا ما اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اس کا کہیں سے کوئی تذکرہ نہیں، ما انزل الیک من ربک، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہیں کیا، یہ تفعل فعل سے نکلا، عمل، فعل اور عمل، اگر آپ نے عمل نہیں کیا، یعنی آج بیان سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، یہ کر کے دکھائیے، بتا کے دکھائیے، ہاتھ پکڑ کے بتائیے کہ میرے بعد میرا وصی کون ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر وہ چیز جو نازل کی گئی ہے اگر آپ نے اس کو عمل نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ دیکھا جو چیز پہنچانی ہے وہ روح رسالت ہے، جس چیز کو پہنچانا ہے وہ جان رسالت ہے، اگر وہ چیز نہیں پہنچائی گئی تو رسالت بے جان ہے، رسالت مردہ ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تفسیروں سے پتہ چلتا ہے یہاں لوگوں سے مراد منافقین، خدا منافقین کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا کافروں کی ہدایت نہیں فرماتا۔ پیغمبر نے بتایا، آیت کا مطلب بتایا، اور اب وہ مقام جسے غدیر خم کہا جاتا ہے وہاں پہ آپ گئے، جو آگے بڑھ گئے انہیں بلایا، غدیر خم پہ بلایا، اس تالاب کے پاس جہاں پانی بھرا رہتا ہے، گویا یہ اشارہ ہے کہ آب حیات عطا کیا جائے گا، یہاں پہ تمہیں ایک ایسا پانی دے دیا جائے گا جس سے ہمیشہ کی زندگی تم گزار سکتے ہو، خوشحال زندگی گزار سکتے ہو، سرسبز و شاداب زندگی گزار سکتے ہو۔ چنانچہ سب کو روکا، جو پیچھے ان کا انتظار کیا، اس کے بعد وہ منزل بھی آتی ہے کہ ممبر تیار ہوتا ہے، ممبر تیار ہونے کے بعد پیغمبر ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد
فضائل علی کا دفتر کھول دیتے ہیں اور فضائل علی کا بحر بے کراں، وہ سمندر کہ جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی موجیں اتنی متلاطم ہیں کہ سننے والے فضائل علی ابن ابی طالب کو سن کر رش کرے اور آخر میں ان کی زبان پہ یہ جملہ آئے اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ فضائل علی کا دفتر پہ پایا کھول دیا، گویا نبیوں کے سلسلے بعثت کو واضح کیا۔ حدیث لو کشف الغطاء لمدت تو یقینا کہ واقعی معنی تو اس دن سمجھائے گئے، اس دن پتا چلا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اس دن پتا چلا کہ علی نفس رسول ہے، خود رسول نفس علی۔ اس دن بہت سے راز کھلے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا الا من انکر ولایت علی، جو علی کی ولایت کا انکار کرے خدا اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ من انکر ولایت علی لن یتوب اللہ علیہ۔ اس دن مولا کائنات علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے، لیکن کیسا تھا، کسی طرح سے آپ کھڑے تھے، اعلیٰ درجہ دون مقام فکأنہما فی مقام واحد، ایسے کھڑے ہوئے تھے لگتا تھا علی اور نبی کا مقام ایک ہے۔ فرمایا الا انہ لا امیر المؤمنین غیر اخی ھذا، میرے بھائی علی کے علاوہ کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ خطبے میں فضائل بیان کیے، فرفعہ علی کو بلند کیا، کہیں فرفعہ علی کا ہاتھ بلند کیا، بہرحال چاہے علی کو بلند کیا ہو چاہے علی کے ہاتھ کو بلند کیا ہو، اتنا بلند کیا کہ فصار رجلہ مع رکبۃ رسول اللہ، علی کا پیر پیغمبر کے گھٹنے کے قریب تھا، اتنا بلند کیا۔ اور پھر ہاتھوں کو بلند کیا کہ دونوں کے ہاتھوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ اور اس وقت خطبہ دیا، خطبہ دیتے دیتے ایک جملہ فرمایا یہ بتاؤ الست اولیٰ من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ اولیٰ نہیں ہوں؟ تمہارے نفسوں پر تصرف کا حق نہیں رکھتا، تمہاری جان و مال پر تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں آپ مجھ پر، ایک فرد نے کہا تھا کیا آپ مجھ پر ہم سے اور ہمارے ماں باپ سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں؟ چنانچہ اس وقت فرمایا کہ آزاد ہو جاؤ، من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والی من والا والی من والا۔ پھر خطبے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس میں آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ آدم جب وہ جنت سے باہر بھیجے گئے ایک مختصر سے عملی وجہ سے جو انہوں نے انجام دے دیا جسے ترک اولاد کہا جاتا ہے، فَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ، تمہارا کیا عالم ہوگا، تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ جب آدم کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے ترک اولاد کی بنیاد پر، تو تمہارا کیا عالم ہوگا؟ تم تو بہرحال آدم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا علی کی ولایت سے متمسک رہنا۔ دیکھو میں یہ ولایت علی کا اعلان
ہر ایک کے پاس ہر ایک کے سامنے کر رہا ہوں فَأَعْلَمَ كُلَّ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخِي وَصِيِّي وَوَارِثِي وَوَاعِي عِلْمِي علی میرا وارث ہے، ہر سفید و سیاہ جان لے، علی میرے جانشین ہے، علی میرے علم کا ظرف ہے، اسے ہر شخص جان لے، اور یہی نہیں اسے عرب بھی جانے، اسے عجب بھی سمجھے، ہر ایک پہ فرض ہے علی کو پہچاننا۔ الا ان فضائل علی اکثر، خدا نے علی کے فضائل اتنے قرار دیے ہیں کہ میں اسے ایک مقام پہ بیان نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جو فضائل قرآن کریم میں موجود ہیں انہیں میں شمار نہیں کر سکتا، اس ایک مقام پر فضائل بیان کیا، فضائل بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت ہے، انکم اکثر من ان تصافقونی بکف واحد، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ایک ایک کر کے میری بیعت کرو، اس میں وقت طولانی لگ جائے گا، لیکن تم سے ہم زبانی اقرار لیں، انا اخذ علیکم بألسنتکم الاقرار لما عقدت لعلی ولمن بعدہ من ذریته، میں علی کے لیے تم سے بیعت لوں گا اور تمہاری زبان سے قرار لوں گا، اور علی کے بعد جتنے معصوم امام ہیں امام زمانہ تک آخری میرے نائب تک، میں تم سب سے اقرار، تم سب زبان سے مل کر فقولوا بأجمعکم اننا سامعون مطیعون، سب مل کر کہو ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم آپ کی بات کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، علی ذالک نحیا وعلیہ نموت وعلیہ نبعث، اسی پہ ہم زندہ رہیں گے، اسی پہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اسی پہ ہم دنیا سے جائیں گے، اسی پہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ولا نشک ولا نرتاح ولا نجحد ولا ننقض الميثاق، ہم کبھی علی کی ولایت میں شک نہیں کریں، ہم اس عہد و پیمان کو جو غدیر میں لیا جا رہا ہے اسے نہیں توڑیں گے۔ ہاں عزیزو، مولا کائنات کی زندگی میں قتل عثمان کے بعد، قتل عثمان ہو چکا ہے 18 ذی الحجہ کو، اس کے بعد دوران خلافت میں جمعہ کا دن بھی آیا، اور اس کے بعد وہی سارے اتفاقات ہوئے، 5 گھنٹے دن کے گزرے تھے، جمعہ کا دن تھا، مولانا نے خطبہ دیا، غدیر کی یاد دلائی، اس میں چند جملے فرمائے جس سے آج کی اس محفل کا خاتمہ کرنا ہے، ان چند جملوں پہ فرمایا اوذو رحمکم اللہ بعد انقضاء مجمعکم، آج جمعے کی نماز کے بعد عید غدیر کے دن جب تمام یہ گھر پہنچ جائیں، افراد مومنین گھر پہنچ جائیں، تو پہنچنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو عیدی دینا، اوذو بالتوسعۃ علی عیالکم والبر باخوانکم، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ فراخی پیدا کرنا، عیدی دینا، جائزہ دینا، وہ بھی سمجھے آج کا دن دوسرے دنوں سے الگ ممتاز دن ہے، اس کے دن تم صلہ رحم کرنا، اور دیکھو اس میں شکر الہی کو بجا لانا، علی ما منحکم، جو تمہیں عطا کیا ہے، وَاجْتَمِعُوا یجمع اللہ شملکم، اکٹھا ہونا، اکٹھا ہو کے اعمال انجام دینا، محفل کرنا، عیسائی خوشی منانا، خدا تمہارے پرگندگی کو اکٹھا کرے، وَالتَّبَارُّ یصل اللہ الفتتکم، ایک دوسرے سے نیکی کرو، خدا تمہاری الفت کو اکٹھا کر دے، تمہاری الفت میں ایک دوسرے میں الفت پیدا کر دے، وَتَحَانَوْا نِعْمَتَ اللَّهِ كَمَا أَنْعَمَكُمُ اللَّهُ
بالثواب فیہ علی اضعاف الآیات قبلہ و بعدہ. دیکھو اس نعمت الہی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اس لیے پروردگار عالم نے عید غدیر کو کئی گنا زیادہ عظمتیں عطا کر دی ہیں. عید غدیر کو دوسرے تمام آیات پر جو اس سے پہلے ہیں یا اس کے بعد ہیں، یاد رکھو ان یوم الغدیر بین الاضحیٰ والفطر والجمعہ کالقمر بین الکواکب. عید غدیر، عید اضحیٰ، عید فطر اور عید جمعہ، ان کے درمیان عید غدیر کیسی ہوتی ہے؟ کالقمر بین الکواکب، جیسے چاند ستاروں کے درمیان ہوا کرتا ہے، اس طرح سے عید غدیر ہے. یاد رکھو یہ کیا ہے؟ یوم الکمال. یہ کمال کا دن ہے. یہ کیا ہے؟ یوم مرغم الشیطان، شیطان کے ذلیل کرنے کا دن ہے. یہ دن کون سا دن ہے؟ یوم تقبل اعمال الشیعہ، شیعوں کے اعمال کے قبول ہونے کا دن ہے. یہ دن کیسا ہے؟ وہ یوم تبسم، یہ مسکرانے کا دن ہے. یہ دن ایسا دن ہے انسان اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے، مومنین کا خیال رکھے، اس میں اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ یوم تبسم من تبسم فی وجہ اخیہ یوم الغدیر، جو غدیر کے دن اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دے اور اس کے دل میں مسرت پیدا کر دے، خدا قیامت کے دن سے بنظر رحمت دیکھے گا. وقضا لہ الف حاجت، اور اس کی ہزار حاجتیں پوری کرے گا. اتنا عظیم دن ہے، کتنی بابرکت یہ عید ہے، عید غدیر ہے. عجب بات ہے، اتنی عظمتیں ہیں کہ اس کی ہزار حاجتیں پوری ہوں گی. جب دن اتنی خصوصیت رکھتا ہے تو ذات کے اندر، ذات والائے امیر المومنین کے اندر کتنی عظمتیں پائی جاتی ہوں گی. اس کے بعد بنا لہ فی الجنت قصرا بالدرۃ البیضاء، سفید موتی کا قصر بنایا جائے گا. وہ یوم الزینہ، عید کا دن ہے، سجنے کا دن ہے، اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے، زینت و آرائش کا دن ہے. یہ دن اچھا دن ہے. محرم یہ اپنے گھر میں بیویاں، عورتیں، لڑکیاں اپنے گھر میں زینت عورتوں اور محارم کے لیے کریں. یہ اچھا دن ہے. اس میں اطعام کا حکم آیا ہے. من اطعم مؤمنا، جو اس دن کسی مومن کو کھلائے تو اطعم اللہ، تو گویا ایسا کمن اطعم جمیع الانبیاء والصدیقین، گویا تمام انبیاء اور تمام صدیقین کو کھانا کھلایا ہے. ومن زار مؤمنا، جو کسی مومن کی زیارت کرے، اس سے ملاقات کرے، تو ادخل اللہ فی قبرہ 70 نورا، خدا اس کی قبر میں 70 قسم کا نور داخل کرے اور فی قبرہ، اس کی قبر میں وسعت کو پیدا کر دے گا. ومن، اس کے بعد یہ ہوگا کہ وَيَزُورُ قَبْرَهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 ملک، اس کی قبر کی زیارت روزانہ 70,000 فرشتے کریں گے. اللہم پروردگار الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمة المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام. اللہم